اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریز آف پروفٹ سیریز میں آج ہم پڑھیں گے اسٹوری آف آدم علیہ السلام۔ اسٹوری آف پروفٹ آدم علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پیغامبر بھیجے: آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع بن نون، شمویل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یرمیہ نبی، حزقیل علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سے جو 25 پیغمبر ہیں ان کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ ہم دھیرے دھیرے کر کے یہ سارے پیغمبروں کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے پروفٹ آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم شروع کریں گے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی۔ اللہ نے دنیا بنائی جب کچھ بھی نہیں تھا، تب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، جہاں اللہ کی کرسی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، پانی بنایا، اس کے اوپر اپنا عرش بنایا، اور اللہ تعالیٰ ابھی عرش پر موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے قلم کو بنایا، قلم یعنی پین، اور کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ تو اللہ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ قلم نے ہر چیز، قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب لکھا جا چکا ہے۔ اللہ نے قلم سے کہا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو، یعنی اللہ کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ قیامت تک کب کیا ہوگا ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ بنایا۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ جو ایک طرح کا اللہ کا آفس ہے، جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی آفس ہو جہاں پر ہر چیز لکھی ہوئی، قلم سے جو لکھی ہوئی چیزیں تھی وہ ہر چیز موجود ہیں۔ قیامت تک کیا کیا ہوگا، کتنے لوگ کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، دنیا کا ایک ایک حال، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ کے علم میں ہے۔ لوح محفوظ اللہ کا ایک طرح کا آفس ہے۔ قیامت تک کا سارا حال لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا، پھر جنوں کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ یہ 6 دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے، یہ اللہ کے دن تھے۔
50,000 سال بعد اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ فرشتوں کو بنایا نور سے اور جنوں کو بنایا شعلے والی آگ سے۔ پھر اللہ نے 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ سیٹرڈے کو مٹی بنائی، سنڈے کو پہاڑ، منڈے کو پیڑ، ٹیوزڈے کو تکلیف، بیماریاں، مصیبتیں۔ سیٹرڈے کو مٹی، سنڈے کو پہاڑ، منڈے کو ٹریز، پیڑ، درخت، ویجیٹیشن، ٹیوزڈے کو تکلیفیں، مصیبتیں۔ پھر وینسڈے کو نور یعنی لائٹ، تھرسڈے کو جانوروں کو زمین میں پھیلایا، اور فرائیڈے کو عصر سے مغرب کے بیچ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وینسڈے کو نور یعنی روشنی، تھرسڈے کو سارے جانوروں کو پیدا کیا اور انہیں پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس کے بعد فرائیڈے کو عصر اور مغرب کے بیچ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ The best day on which the sun has risen is Friday. On it, Adam was created, and on it, he was made to enter paradise. On it, یعنی فرائیڈے کو he was cast out of it. فرائیڈے کو ہی وہ نکالے گئے. And the last hour will not take place on any day other than Friday. یعنی قیامت بھی جو ہوگی وہ فرائیڈے کو ہی آئے گی۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ جنوں کو بھیج چکے تھے، یعنی انسان کو بنانے سے پہلے جن بن چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنوں کو دنیا میں بھیجا، مگر انہوں نے وہاں بہت فساد کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا، تو جن آئلینڈز پر دور سنسان علاقوں پر چلے گئے۔ اس طرح سے انہوں نے بہت زیادہ فساد کیا، بہت ایک دوسرے کا خون بہایا، تو ان کو زمین سے ہٹا دیا گیا۔ فرشتوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا تو وہ سنسان آئلینڈز پر چلے گئے۔ جنوں میں ہی ایک عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا۔ عزازیل جنوں میں سے تھا اور وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا۔ ابلیس یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ یہی عزازیل جو جن تھا یہ بعد میں ابلیس اور شیطان کہلایا۔ جبکہ عزازیل ایک عبادت گزار جن تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اعلان کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا۔ خلیفہ یعنی وہ جس کی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آئے۔
خلیفہ جس کی ایک کے بعد ایک جنریشن آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب اعلان کیا تو جنوں کو بتایا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جنوں اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس کا ہمیں سورہ زاریات آیت نمبر 56 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان اور جن دونوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ کا ٹیسٹ دیں اور عبادت کریں۔ فرشتوں کا سوال اور اللہ کا جواب۔ فرشتے جنوں کا حال دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ انسان کو کیوں بنانا چاہتے ہیں جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادت کریں تو ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم تو ہیں آپ کی عبادت کرنے کے لیے۔ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، کیونکہ وہ جنوں کا حال دیکھ چکے تھے کہ جنہوں نے کیا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہے ہیں یہ اللہ کو پتہ تھا، اس کے پیچھے کیا وزڈم تھی، کیا حکمت تھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، فرشتوں کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کو پتہ تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی۔ اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے لگے تو انہوں نے زمین سے مٹی منگوائی، تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لائے، تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی براؤن، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ فرشتے دنیا سے الگ الگ طرح کی مٹی لائے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے۔ اب سوکھی مٹی تھی اسے تراب کہتے ہیں۔ اسے بھگویا گیا، مٹی کو لایا گیا پھر اسے بھگویا گیا تو وہ تین بن گئی۔ جب وہ بھیگی مٹی کو تین کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیتیں دی گئی ہیں سائٹ میں ریفرنس کے لیے کہ ان آیتوں میں جو تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے یہ مٹیوں کے نام آئے ہیں۔ پھر اس میں سے لیس اٹھنا شروع ہو گیا، ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے۔ پہلے تراب تھی وہ سوکھی، پھر جب اسے بھگویا تو وہ تین بن گئی، پھر اس میں سے جب لیس اٹھنا شروع ہو گیا تو ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے۔ تراب، پھر تین، پھر سلسال۔ وہ مٹی سوکھی، اب وہ جو تھی سوکھ گئی مٹی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنا دیا تو وہ سوکھ گیا۔ جب سوکھی تو بلیک ہو گئی، کالی ہو گئی اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جس کو ٹھوکنے سے آواز آتی ہے۔ ایسی مٹی کو فخار کہا جاتا ہے۔ جب ہم کوئی مٹکا بناتے ہیں یا مٹی کا کوئی پاٹ بناتے ہیں، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس پہ سے آواز آتی ہے، ایسی مٹی کو فخار کہا جاتا ہے۔ مسنون، فخار۔ قرآن میں جب جب اللہ نے انسان کے کریشن کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔
مطلب تم کیا چیز ہو انسان، اس کو یاد دلایا گیا کہ تم کس طرح سے بنے ہو۔ تو الگ الگ جگہوں پر یہ الگ الگ مٹی کے نام آتے ہیں قرآن مجید میں، کہ ایسی مٹی سے بنایا، دیکھو تم کیا چیز تھے۔ کہیں سلسال آتا ہے، کہیں فخار آتا ہے، کہیں مسنون آتا ہے، تو یہ سارے مٹیوں کے نام آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا سٹیچو بنایا اور 40 دن کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں 40 سال آتا ہے، واللہ عالم۔ یعنی پورا سٹیچو تیار ہو گیا آدم علیہ السلام کا، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کا قد، جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ 60 کیوبٹس ٹال تھے، اباؤٹ 41 میٹرز یا پھر 126 فیٹ۔ ان کا سٹرکچر بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ ادھر ابلیس آتا، ان کے آس پاس چکر لگاتا، انہیں ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، یہ مٹی سے کیوں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اس طرح کی شکل۔ تو وہ آ کے ٹھوکر مارتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، "And what more blessed day for the most perfect and developed of Allah's creations." Describing the creation of Adam alayhi salam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah created Adam alayhi salam in his finished form, and his height was 60 cubits, about 41 meters or 126 feet. Therefore, all who enter paradise will be of the form of Adam. And the people have not stopped decreasing in stature up to the present. یعنی جب جنت میں جائے گا انسان تو اتنا ہی لمبا ہوگا، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے انسان کی ہائٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also said، مسلم کی روایت ہے، "When Allah has fashioned Adam in paradise, he left him as he willed to leave him." اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد، جنت میں آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا جب تک اللہ نے چاہا۔ Then Iblis went around him to see what he was. ابلیس جو تھا ان کے آس پاس گھومنے لگا دیکھنے کے لیے کیا ہے۔ And when he found him hollow، جب ابلیس نے دیکھا کہ یہ اندر سے ہولو ہیں یعنی کھوکھلے ہیں، he recognized he has been created with an uncontrolled disposition. وہ سمجھ گیا کہ یہ جو نئی چیز بنائی جا رہی ہے یہ انکنٹرولڈ ہوگی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیوں بنایا ہوگا؟ یہ فرشتے بھی سوچ رہے تھے اور ابلیس بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ابلیس سوچتا، کہتا، اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اسے مصیبت میں ڈال دوں گا۔ پہلے ہی اس نے سوچ لیا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اس نے پہلے سے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی تھی۔ فرشتوں نے سوچا، اب فرشتے بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہے تھے۔ فرشتوں نے سوچا یہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم سے زیادہ عزت والی، کیونکہ فرشتے تو فرشتے تھے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہے تھے، تو ان کو لگا کہ یہ جو نئی چیز بن رہی ہے یہ ہم سے تو زیادہ علم میں نہیں ہو سکتی اور ہم سے زیادہ معزز بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم تو اللہ کی ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں۔ اب روح کا پھونکنا، اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کون کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اس کا ریفرنس دیا گیا ہے
کہ جیسے ہی ان میں روح پھونکوں، ان میں جان آئے، تم سب سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، انہیں سب سے کہا کہ تم سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا، یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ جو نیا کریشن ہے اس کا سٹیٹس فرشتوں، جنوں سے اوپر ہوگا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو یہ انسان کا جو سٹیٹس ہوگا وہ فرشتوں سے بھی اونچا ہوگا اور جنوں سے بھی اونچا ہوگا۔